اللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے زیادہ عاجز وہ شخص ہے جو دعا کرنے سے بھی عاجز ہو، اور سب سے بڑا بخیل وہ شخص ہے جو سلام کرنے میں بھی بخل کرے۔ دو باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، اور دونوں باتیں اپنے امت کے لوگوں کے فائدے کے لیے بیان فرمائی۔ پہلی چیز ارشاد فرمایا کہ دعا کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ کہیں ارشاد فرمایا الدعاء هو العبادہ، کہ دعا ہی عبادت ہے۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ دنیا والوں کے معاملے سے اللہ رب العزت کا معاملہ بالکل مختلف ہے۔ دنیا کے لوگوں کا حال تو یہ ہے کہ اگر آپ دنیا والوں سے ایک بار مانگیں تو وہ آپ کو دے دیں گے، دو بار مانگو تو منہ بنائیں گے، تیسری بار اگر مانگو تو ناراض ہو کر کے چلے جائیں گے اور آپ سے بات کرنا ختم کر دیں گے۔ لیکن اللہ رب العزت کا معاملہ اپنے بندوں پر بے پناہ مہربانی کا ہے، اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ مجھ سے مانگو اور مانگتے رہو، جتنا تم مجھ سے مانگو گے اتنے میرے قریب ہوتے چلے جاؤ گے۔ اور ہر چھوٹی بڑی حاجت اللہ رب العزت سے مانگنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے جو ایک معمولی چیز ہے تو وہ بھی اللہ سے طلب کرو، اور اگر نمک کی ضرورت ہو جو ایک بہت معمولی چیز سمجھی جاتی ہے تو وہ بھی اللہ رب العزت سے طلب کرو۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چیز بظاہر ہمارے سامنے ہوتی ہے، مثال کے طور پر انسان کو بھوک لگے اور کھانا اس کے سامنے ہو تو اب وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس میں تو دعا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جاؤ اور جا کر کے کھانا کھا لو۔ لیکن یہاں پر بھی اللہ رب العزت سے دعا کرنے کی ضرورت ہے، جبکہ کھانا موجود ہے۔ کیا پتہ کہ کھانا کھائے انسان اور اس کو نقصان دے جائے، اس لیے پہلے عافیت کی دعا، برکت کی دعا مانگ کر کے کھانا کھانے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مختلف اوقات کی دعائیں بتائی ہیں کہ صبح کو یہ پڑھو، شام کو یہ پڑھو، گھر سے نکلو تو یہ پڑھو، گھر میں جاؤ تو یہ پڑھو، مسجد سے نکلو تو یہ پڑھو، مسجد میں جاؤ تو یہ پڑھو، یہ سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا اور بندے کا تعلق قائم کرنا چاہتے ہیں کہ ہر وقت بندے کو یہ احساس رہے کہ میں اپنے رب کے سامنے ہوں، میں اپنے مولا کے سامنے ہوں۔ اس لیے دعا ایک بہت اہم عبادت ہے۔ فرمایا کہ سب سے عاجز شخص وہ ہے، یعنی تھکا ہوا بالکل اور سست انسان وہ ہے کہ جو دعا اللہ رب العزت سے نہ کرے اور دعا سے غافل ہو جائے۔ دوسری چیز فرمائی کہ بخیل، سب سے بڑا بخیل وہ آدمی ہے جو سلام کرنے میں بھی بخل کرے، حالانکہ سلام کرنے میں نہ پیسے لگ رہے ہیں نہ کوئی ٹیکس لگ رہا ہے، اور اس میں انسان کا فائدہ ہے کہ انسان سلام کرتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں، نیکیوں میں اس کے اضافہ ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، کہ جب کوئی تمہیں سلام کرے، تم سے کوئی سلام کرے تو فرمایا فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ، تو تم اس سلام کے جواب بہت اچھے طریقے سے دو۔ اگر کسی نے کہا السلام علیکم تو تم سلام کے جواب میں کہو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرمایا فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ، کوئی جب سلام کرے تو بہترین انداز میں اس کے سلام کا جواب دو۔ او ردوہا، فرمایا یہ کم سے کم اتنا تو کہہ دو جتنا اس نے تمہیں سلام کیا۔ اگر کسی نے کہا السلام علیکم تو تم جواب میں اتنا ہی کہہ دو وعلیکم السلام۔ اگر تم بہت بڑھا چڑھا کے نہیں کہہ پا رہے ہو تو اتنا تو جواب ضرور دو اس کا۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حق ہیں، ان میں سے ایک ارشاد فرمایا کہ جب کوئی مومن بندے کو سلام کرے تو اس کی جواب دینا بھی ایک مسلمان کا حق ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا السلام قبل الکلام، کہ گفتگو سے پہلے، اپنی دنیاوی حاجات سے پہلے، اپنی باتیں کرنے سے پہلے ایک دوسرے کو سلام کرو۔ کہیں فرمایا افشوا السلام تسلموا، سلام کو عام کرو اور تم سلامتی میں رہو گے۔ کہیں فرمایا کہ سلام کرو علی من عرفت ومن لم تعرف، تم جس کو جانتے ہو اس کو بھی سلام کرو، جس کو نہیں جانتے ہو اس کو بھی سلام کرو۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ صرف اپنوں کو سلام کیا جائے اور دوسروں کو چھوڑ دیا جائے، بلکہ جس کو جانتے ہو اس کو بھی سلام کرو اور جس کو نہیں جانتے ہو اس کو بھی سلام کرو۔ یہ ایک حدیث میں 2 باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ سب سے زیادہ عاجز یعنی تھکا ہوا وہ شخص ہے جو اللہ سے دعا کرنے میں بھی عاجز رہے، تھکا رہے، اور سب سے بڑا بخیل وہ شخص ہے جو سلام کرنے میں بھی بخل کرے۔ اللہ رب العزت ہمیں آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور یہ دونوں باتیں بدرجہ اتم ہمارے اندر پائی جائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔